خوش آمدید دا ڈیپ ڈائیو میں۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص کلاسیکی تحریر کی گہرائی میں اتر رہے ہیں، ایک ایسی کتاب جس کی باتیں آج بھی صدیوں گزرنے کے بعد بھی بہت اہم ہے۔ یہ ہے امام المولود کی مشہور تصنیف مطہرۃ القلوب، یعنی دل کی پاکیزگی۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس اس کتاب پر ایک تفصیلی جائزہ موجود ہے، اور آج ہماری کوشش یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو تصور ہے نا تزکیہ نفس یعنی دل کی اصلاح کا، یہ اسلامی تعلیمات میں اتنا مرکزی کیوں ہے، اور یہ بھی کہ بھئی یہ صدیوں پرانی حکمت آج کل کی جو تیز زندگی ہے اس میں ہمارے لیے کوئی معنی رکھتی بھی ہے یا نہیں۔ جی یہ بہت اہم سوال ہے۔ اکثر یہ خیال آتا ہے نا کہ ہم ظاہری عبادت تو کر لیتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، خیرات ہے، اور شاید سمجھتے ہیں کہ بس ہو گیا کام۔ جی ہاں، یہ سوچ عام ہے۔ لیکن یہ جائزہ ہمیں ذرا سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اصل کہانی تو شاید کہیں اور چل رہی ہے، دل کے اندر۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل، آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اصل بات یہی ہے، یہ جائزہ اور امام المولود کی تعلیمات، ان کا نچوڑ یہی ہے کہ بنیاد تو قلب ہے، یعنی دل۔ اچھا۔ ظاہری اعمال ان کی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن وہ قبول ہوں گے یا نہیں، ان کا اثر کتنا ہوگا، یہ بہت حد تک دل کی حالت پر منحصر ہے۔ اگر دل ہی ٹھیک نہیں، نیت میں کوئی مسئلہ ہے، تو بظاہر بہت اچھے نظر آنے والے کام بھی وہ اپنی روح کھو دیتے ہیں۔ یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ یعنی اعمال کا سارا وزن نیت اور دل کی صفائی پر ہے۔ اچھا، اس دل کی مرکزیت کو اسلام میں کیسے بیان کیا گیا ہے؟ کوئی خاص حوالہ ہے؟ جی ہاں بالکل ہے۔ اس کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ایک بہت مشہور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو آپ کو صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد سب مستند کتابوں میں ملے گی۔ جی۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے۔ سنو، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، مضغہ، اگر وہ ٹھیک ہو جائے نا تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور سنو، وہ ٹکڑا دل یعنی قلب ہے، یعنی یہ صرف جسمانی صحت نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ بات اس سے کہیں آگے کی ہے۔ یہ ایک گہری روحانی اور آپ کہہ لیں نفسیاتی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا۔ دل دل جو ہے وہ ہمارے جذبات، ہمارے احساسات، ارادے، نیتیں، ان سب کا مرکز ہے۔ صحیح۔ اب اگر یہی سینٹر، یہی مرکز بیماریوں کا شکار ہو جائے تو پھر انسان کی پوری شخصیت، اس کے فیصلے، اس کے تعلقات اور آخر میں اس کے اعمال سب پر اثر پڑتا ہے۔ واہ۔ تو یہ سمجھنا کہ اصل کنٹرول سینٹر دل ہے، یہ روحانی سفر کا آپ کہہ لیں پہلا قدم ہے۔ زبردست۔ یعنی دل صرف وہ عضو نہیں جو خون پمپ کرتا ہے، بلکہ ہماری پوری روحانی اور اخلاقی حالت کا بیرومیٹر ہے۔ یہ تو واقعی گہرائی میں لے جانے والی بات ہے۔ وہی بالکل۔ اچھا، تو اگر دل اتنا اہم ہے اور اس کی صحت پوری زندگی پر اثر ڈالتی ہے، تو پھر اس جائزے میں یقیناً ان بیماریوں کا ذکر بھی ہوگا جو اسے لگ سکتی ہیں۔ یہ جاننا تو بہت ضروری ہے۔ یقیناً یہ جائزہ امام المولود کی تشخیص پر روشنی ڈالتا ہے۔ انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ دل کو کون کون سی روحانی بیماریاں لگ سکتی ہیں، اور ان کو سمجھنا ہی علاج کی طرف پہلا قدم ہے نا۔ بالکل۔ تو کون سی ہیں وہ بیماریاں؟ کچھ بنیادی؟ جی، چند بنیادی بیماریاں جن کا ذکر اس جائزے میں بہت نمایاں ہے وہ میں بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے ہے تکبر، غرور جسے کہتے ہیں۔ اچھا، تکبر۔ جی، اسے تو روحانی بیماریوں کی جڑ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ آپ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھیں، بلکہ حق بات سامنے آنے پر بھی اسے قبول نہ کرنا، یہ بھی تکبر ہے۔ اس کی سب سے پہلی مثال تو ابلیس کی ہے، جس نے اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے سے انکار کیا تھا۔ صحیح۔ جائزہ یہ بتاتا ہے کہ تکبر انسان کو اس کی اصل اوقات بھلا دیتا ہے، کہ وہ مٹی سے بنا ہے، کمزور ہے، محتاج ہے۔ تکبر یعنی صرف اکڑنا ہی نہیں، سچائی سے منہ موڑنا بھی۔ یہ تو بڑا لطیف نکتہ ہے۔ اور کون سی بیماری ہیں؟ دوسری اہم بیماری ہے حسد، جلن۔ او ہاں، حسد۔ جی، یعنی دوسروں کو جو نعمتیں ملی ہیں ان پر جلنا اور یہ چاہنا کہ وہ ان سے چھن جائیں۔ حدیث میں تو اسے کہا گیا ہے کہ یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ اللہ اکبر۔ یہ جائزہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ حسد صرف دوسرے کو نقصان پہنچانے کی خواہش نہیں، یہ تو خود حاسد کے اپنے دل کا سکون بھی لے جاتا ہے۔ ایک اندرونی عذاب ہے یہ۔
حسد یہ واقعی لگتا ہے کہ اندر ہی اندر کھاتا ہوگا انسان کو. اچھا، اور کیا ہے اس لسٹ میں؟ تیسری ہے ریا، یعنی دکھاوا. ریا، دکھاوا. جی، کوئی بھی اچھا کام، کوئی عبادت جو اللہ کو راضی کرنے کے بجائے اس لیے کیا جائے کہ لوگ تعریف کریں، واہ واہ کریں، یا بس ان کو متاثر کرنا مقصود ہو، تو وہ عمل بیکار ہو جاتا ہے. حدیث میں اسے شرک خفی کہا گیا ہے، یعنی پوشیدہ شرک. پوشیدہ شرک. جی، اور جائزہ نگار یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ آج کل کے دور میں جہاں ہر کوئی اپنی زندگی، اپنی کامیابیاں دوسروں کو دکھانے میں لگا ہے، وہاں ریاکاری کا خطرہ شاید پہلے سے بھی زیادہ ہے. یہ بات تو بہت بہت متعلقہ لگ رہی ہے آج کل، خاص طور پر سوشل میڈیا کے زمانے میں. ہر کوئی اپنی اچھی تصویر دکھانا چاہتا ہے. خیر، آگے بتائیں. پھر ہے غضب، یعنی بے قابو غصہ. غصہ دیکھیں، بذات خود تو ایک فطری جذبہ ہے، برا نہیں ہے، لیکن جب یہ حد سے بڑھ جائے، بے قابو ہو جائے، انسان کی عقل پر، اس کی زبان پر حاوی ہو جائے، تو یہ تباہی پھیلاتا ہے. جی بالکل. رشتے ٹوٹتے ہیں اس سے، ناانصافی ہوتی ہے، بعض اوقات تو تشدد تک بات چلی جاتی ہے. جازہ اسے ایک ایسی آندھی کہتا ہے جو حکمت کے چراغ کو بجھا دیتی ہے. غصے کے نقصانات تو ہم روزمرہ دیکھتے ہیں، واقعی خطرناک ہو سکتا ہے. اور ایک اور بیماری ہے بخل، یعنی کنجوسی. بخل. جی، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، خاص طور پر مال و دولت، اسے اس کی راہ میں خرچ کرنے سے یا ضرورت مندوں پر خرچ کرنے سے کترانا. اور بخل صرف پیسہ روکنا نہیں ہے، یہ دل کی سختی کی بھی علامت ہے. یہ انسان کو ہمدردی سے، شکر گزاری سے دور کر دیتا ہے. یعنی بخل صرف پیسے بچانا نہیں، بلکہ دل کا تنگ ہو جانا، یہ بھی گہری بات ہے. جی، اور آخر میں جس بیماری کا ذکر جائزہ میں ہے، وہ ہے حب دنیا، دنیا کی محبت. حب دنیا، یعنی دنیا کی محبت میں اتنا کھو جانا کہ آخرت کا خیال ہی ذہن سے نکل جائے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا سے لطف نہ اٹھایا جائے، نعمتیں استعمال نہ کی جائیں، نہیں، بلکہ دنیا کو ہی مقصد بنا لینا. اچھا. یہ بیماری انسان کو اس کی اصل منزل بھلا دیتی ہے، اور وہ انفانی چیزوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنی روحانی ترقی کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے. اور یہاں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ یہ بیماریاں اکثر اکیلی نہیں ہوتی، یہ جڑی ہوتی ہیں آپس میں. اچھا، کیسے؟ جیسے تکبر سے حسد پیدا ہو سکتا ہے، دنیا کی محبت بخل اور ریاکاری کا باعث بن سکتی ہے، غصہ اکثر تکبر کی ہی ایک علامت ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا پیچیدہ جال ہے جسے سمجھنا ضروری ہے. یہ تو دل کی بیماریوں کا ایک پورا نقشہ سا سامنے آ گیا ہے. تکبر، حسد، ریا، غضب، بخل، حب دنیا. یہ سن کر ہی لگتا ہے کہ ان سے بچنا، ان سے نکلنا کتنا ضروری ہوگا. لیکن ایک سوال ہے، کیا امام المولود صرف ان بیماریوں کی نشاندہی کر کے چھوڑ دیتے ہیں، یا جیسے ایک اچھا ڈاکٹر کرتا ہے وہ علاج بھی بتاتے ہیں؟ کیونکہ مسئلہ بتا دینا تو آدھا کام ہے، اصل چیلنج تو علاج ہے نا. آپ نے بالکل صحیح کہا. اس کتاب کی اور اس جائزے کی اصل خوبصورتی یہی ہے، یہ مایوسی نہیں پھیلاتی. امام المولود نے نہ صرف بیماریوں کی جڑوں تک پہنچنے کی کوشش کی ہے، بلکہ ان کے علاج کے لیے بڑے عملی طریقے بھی بتائے ہیں. یہ روحانی نسخے ہیں جو صدیوں سے آزمائے جا رہے ہیں. یہ تو بہت حوصلہ افزا بات ہے. تو پھر کیا علاج ہیں ان بیماریوں کے؟ جیسے تکبر ہے، اس کا علاج کیسے ہوگا؟ تکبر کا علاج ہے تواضع میں، یعنی عاجزی اور انکساری. تواضع، عاجزی. جی، جائزہ بتاتا ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت یاد رکھے، اپنی کمزوری، اپنی محتاجی، اور اللہ کی عظمت اور کبریائی کو پہچانے. دوسروں کی عزت کرنا سیکھے، اپنی غلطی ماننے کو تیار ہو، اور یہ سمجھے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کمال نہیں. یہ سوچ تکبر کا زور توڑتی ہے. یعنی اپنی حیثیت پہچاننا، یہ واقعی تکبر کی ضد ہے. اچھا، اور حسد جیسی آگ جو ہے اسے بجھانے کا کیا طریقہ بتایا ہے؟ حسد کا علاج 3 چیزوں میں بتایا گیا ہے: قناعت، شکر اور دوسروں کے لیے خیر خواہی. قناعت، شکر، خیر خواہی. جی، قناعت یعنی جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہنا. شکر یعنی اپنی نعمتوں کو دیکھنا، پہچاننا اور ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا. اور سب سے مؤثر علاج یہ بتایا ہے کہ جس شخص سے حسد ہو رہا ہو نا، اس کے لیے دل سے بھلائی کی دعا کی جائے. یہ عمل دل سے حسد کی جڑ کاٹ دیتا ہے. دوسروں کے لیے دعا کرنا،
یہ تو بہت ہی طاقتور طریقہ لگتا ہے حسد کے منفی جذبے کو مثبت میں بدلنے کا. زبردست. اچھا، غصے کے بارے میں کیا ہدایات ہیں؟ بے قابو غصے کے لیے تو کئی بڑی عملی تدابیر بتائی گئی ہیں، جیسے صبر کرنا، یعنی فوراً ریاکٹ نہیں کرنا، صبر. عفو و درگزر سے کام لینا، یعنی چلو معاف کر دو. پھر جسمانی حالت بدلنا، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں. اچھا. وضو کرنا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ غصہ آگ سے ہے اور پانی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے. صحیح. اور سب سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کرنا، کیونکہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. جائزہ ان سب کو غصے کی آگ بجھانے کے اوزار کہتا ہے. یہ تو روزمرہ زندگی میں بڑے کام آنے والے نسخے ہیں. اور ریاکاری یعنی دکھاوا، اس کا کیا علاج ہے؟ یہ تو آج کل بہت مسئلہ لگتا ہے. ریا کا علاج صرف ایک ہے اور مکمل علاج ہے، اخلاص. اخلاص. جی، یعنی ہر کام، ہر عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خالص کرنا. اس کے لیے مسلسل اپنی نیت کو چیک کرتے رہنا پڑتا ہے. لوگ کیا کہیں گے، تعریف کریں گے یا برا بھلا کہیں گے، اس سے بے نیاز ہو کر صرف یہ دیکھنا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں، یہی اخلاص ہے اور یہی ریا سے بچا سکتا ہے. جائزہ اسے نیت کی مسلسل نگرانی کا عمل کہتا ہے. اخلاص، نیت کو خالص رکھنا، یہ آسان نہیں لگتا، مسلسل کوشش مانگتا ہوگا. اچھا، بخل کا علاج کیا ہے؟ بخل کا علاج ہے سخاوت اور صدقہ. سخاوت. جی، اللہ کی راہ میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کرنا. یہ صرف معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے، بلکہ یہ خود انسان کے دل سے مال کی محبت کو کم کرتا ہے، دل کو کشادہ کرتا ہے. یہ عمل انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ ان نعمتوں کا مالک نہیں، امین ہے. یعنی دینے سے دل بڑا ہوتا ہے. واہ، یہ بھی خوبصورت تصور ہے. اور آخری بیماری، حب دنیا، اس کا کیا علاج بتایا ہے؟ حب دنیا کا علاج زہد اختیار کرنے میں ہے. زہد؟ اس سے کیا مراد ہے؟ دنیا چھوڑ دینا؟ نہیں، زہد کا مطلب دنیا چھوڑ دینا یا جنگلوں میں نکل جانا نہیں ہے، بلکہ دنیا کی محبت کو دل سے نکال دینا ہے. اچھا. دنیا میں رہتے ہوئے اس کی نعمتیں استعمال کرتے ہوئے بھی دل میں آخرت کی فکر اور اللہ کی یاد کو غالب رکھنا، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور دنیا کی حقیقت کو سمجھنا کہ یہ ایک عارضی ٹھکانہ ہے، اصل منزل تو آگے ہے. یہ حب دنیا کا مؤثر علاج ہے. اگر ہم ان تمام علاجوں کو ایک ساتھ دیکھیں نا تو یہ کردار سازی کا ایک پورا مکمل پروگرام لگتا ہے. جی بالکل. یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ گھمائیں اور سب ٹھیک ہو گیا. نہیں، یہ ایک مسلسل کوشش ہے، اپنے نفس کے خلاف ایک شعوری جد و جہد ہے. لیکن یہ ممکن ہے، یہ قابل عمل ہے اور ان پر عمل کرنے سے دھیرے دھیرے دل پاک ہوتا جاتا ہے. یہ سب جان کر بیماریوں کی تشخیص، ان کے علاج کے طریقے، اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو ساری محنت ہے، یہ تزکیہ نفس کا عمل، اس کا آخر مقصد کیا ہے؟ ہم کس منزل کی طرف جا رہے ہیں اس سے؟ ہمارے ذرائع میں ایک خاص ٹرم استعمال ہوئی ہے، قلب سلیم. اس کا کیا مطلب ہے؟ قلب سلیم کا تصور ہی دراصل اس سارے عمل کا نچوڑ ہے، اس کی منزل ہے. سلیم کا مطلب ہوتا ہے سلامت، محفوظ، پاک. اچھا، سلامت دل. جی، قلب سلیم وہ دل ہے جو ہر قسم کی روحانی بیماری سے پاک ہو، شرک سے، نفاق سے، کینہ، حسد، تکبر، ان سب چیزوں سے پاک ہو. یہ وہ صحت مند، صاف ستھرا دل ہے جو اللہ کو چاہیے. قرآن مجید میں سورۃ الشورى میں قیامت کے دن کا ذکر آتا ہے، آیات 88-89 میں، جس کا مفہوم ہے وہ دن جب نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، مگر وہ شخص کامیاب ہوگا جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا. یعنی نجات کا اصل دار و مدار اسی پاکیزہ دل پر ہے. جی بالکل، یہی ہے اس روحانی سفر کا حتمی مقصد. قلب سلیم، ایک ایسا دل جو بالکل صاف اور محفوظ ہو، یہ تو بہت اونچا معیار لگتا ہے. لیکن اس پرانی حکمت کا آج کے دور سے کیا تعلق بنتا ہے؟ کیا یہ آج بھی اتنی ہی اہم ہے؟ میرے خیال میں تو آج اس کی اہمیت شاید پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. اچھا، کیسے؟ دیکھیں نا، ہم کیسے دور میں رہ رہے ہیں. مادیت پرستی ہے، ہر طرف مقابلہ بازی، بے چینی، ڈپریشن، ذہنی دباؤ، یہ چیزیں کتنی عام ہیں. جی ہاں، یہ تو ہے. لوگ باہر کی کامیابیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن اندر کا سکون اکثر غائب ہے. حسد بڑھ رہا ہے سوشل میڈیا پر دوسروں کی پرفیکٹ زندگیاں دیکھ کر. ریاکاری کا اظہار پہلے سے آسان ہو گیا ہے. دنیا کی محبت نے ہمیں اپنی اصل سے، اپنے مقصد سے غافل کر دیا ہے. صحیح بات ہے.
تو امام المولود کی یہ تعلیمات، دل کو ان بیماریوں سے پاک کرنے کے یہ طریقے، دراصل آج کے ان گہرے نفسیاتی اور روحانی مسئلوں کا ایک بڑا پائیدار حل پیش کرتے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اصل خوشی، اصل اطمینان باہر کی چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ اندر کی صفائی میں ہے، اپنے رب کے ساتھ ایک مضبوط، ایک مخلص تعلق میں ہے۔ یہ واقعی ایک بنیادی سوال اٹھاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سکون اور اطمینان کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا وہ عارضی کامیابیوں میں ہے، یا ایک ایسے دل میں جو پاک صاف ہو، جو اللہ کی یاد سے مطمئن ہو؟ یہ کتاب اور اس کا جائزہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ اصل خزانہ تو ہمارے اندر ہی ہے، بس اسے کھوجنے اور سنوارنے کی ضرورت ہے۔ بالکل درست کہا۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دل کی پاکیزگی، یہ تزکیہ نفس، یہ صرف کوئی پرانی مذہبی اصطلاح نہیں ہے، جی نہیں، بلکہ یہ ایک زندہ، ایک متحرک عمل ہے، ایک اندرونی سفر ہے۔ یہ سفر مشکل ضرور ہے، چیلنجنگ ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ بالکل۔ اور اس کا پھل صرف آخرت کی کامیابی نہیں، بلکہ اسی دنیا میں ایک پرسکون، ایک بامانی اور مطمئن زندگی ہے۔ یہ جائزہ ہمیں صرف معلومات نہیں دے رہا، بلکہ سوچنے اور عمل کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ جی ہاں، اور شاید جاتے جاتے ایک نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے جی ضرور۔ کہ انسان اگر ایک لمحے کو اپنے اندر دیکھے ایمانداری سے، کیا ان بیماریوں میں سے جو ہم نے ذکر کی کوئی ایک ایسی ہے جو اسے اپنے اندر زیادہ محسوس ہوتی ہے، یا شاید وہ اسے اپنے آس پاس معاشرے میں بہت عام پاتا ہے؟ کیا وہ غصہ ہے جو قابو سے باہر ہو جاتا ہے؟ کیا وہ دوسروں کی کامیابی پر دل کا تنگ ہونا ہے؟ کیا یہ دنیا کی چمک دمک میں آخرت کا بھلا دینا ہے؟ امام المولود کی حکمت کی روشنی میں صرف ایک بیماری کو پہچاننا اور اس کے علاج کے لیے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان میں سے کسی ایک چھوٹے سے قدم پر عمل کرنے کا ارادہ کرنا، مثلا غصے کے وقت وضو کر لینا، یا کسی کی کامیابی پر اس کے لیے دعا کر دینا، یا روزانہ بس چند منٹ نکال کر شکر گزاری کی مشق کرنا، شاید یہی قلب سلیم کی طرف سفر کا پہلا لیکن سب سے اہم قدم ثابت ہو۔ بہت خوب۔ یہ ایک ذاتی سفر ہے اور اس کی سمت کا تعین ہر ایک کو خود ہی کرنا ہوتا ہے۔